السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عام بن فیرہ رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ارقیط بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن ارقیط آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ سیرت مغلطائی۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ آگے بڑھتے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود قریب گھٹنوں تک اندر اتر گئے، اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ سیرت مغلطائی۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان، اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔